دوستو اسکندر اعظم کا جسم مرنے کے بعد بھی گلنا شروع کیوں نہیں ہوا؟ اس میں کیا حقیقت ہے؟ یا یہ کوئی کرشمہ تھا؟ دنیا کے طاقتور ترین جرنیل اور فاتح حکمران سمجھے جانے والے اسکندر اعظم، جسے الیگزینڈر دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، ان کو کوما کی حالت میں زندہ دفن کیا گیا تھا۔ وہ دنیا بھر کے حکیم ان کے مرض کی تشخیص نہ کر سکے۔ یہ انسان کی بے بسی اور بے طاقتی کا مظہر ہے کہ کبھی دنیا کے 3 براعظموں کے 20 لاکھ مربع میل رقبہ پر کنٹرول کرنے والا حکمران بھی اس قسم پرستی کا شکار ہو گیا۔ ارسطو کا یہ شاگرد آخر کار جوان عمری میں مفلوج ہو کر دنیا سے چل بسا۔ دوستو کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کا سب سے بڑا خوف ہو سکتا ہے کہ کسی فرد کو اس وقت مردہ قرار دے دیا جائے جب وہ زندہ ہو اور اتنا بے بس ہو کہ اس کی تصدیق یا تردید بھی نہ کر سکے اور زندہ ہی دفن ہو جائے۔ ایسا ہی کچھ انسانی طریقے اس عظیم ترین طلسماتی یا کرشماتی سمجھے گئے فوجی کمانڈر کے ساتھ ہوا۔ 2000 سال سے ان کی موت معمہ بنی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ شراب نوشی ان کے موت کی وجہ بنی، یا انہیں زہر دیا گیا، یا کسی موذی مرض ملیریا یا ٹائیفائڈ کا شکار ہوئے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم کی لاش 6 دن تک گلنا شروع نہیں ہوئی تھی اور قدیم یونانیوں نے اسے دیوتا ہونے کی نشانی قرار دیا تھا، مگر نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اسکندر ایک ایسے آٹو امیون اعصابی مرض کا شکار ہوئے جس میں جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور مریض دوسروں سے رابطہ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اسکندر اعظم کا جسم شل ہو گیا، پٹھوں کی حرکت بند ہوگی، سانسیں رک گئیں۔ ایسا ہی اسکندر کے ساتھ ہوا اور ان کے ساتھیوں نے مردہ سمجھ کر 6 دن تک لاش سڑنے کا انتظار کیا اور اس دوران موت واقع ہو گئی۔ موت کی وجہ بخار اور پیٹ درد بتائی گئی۔ کسی نے یہ نوٹ نہ کیا کہ ان کا دماغ کام کرتا رہا۔ دوستو نیوزی لینڈ کی اوٹاگو یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ اسکندر ایک مرض گیولین بیرے سنڈروم GBS کا شکار ہوئے، جس میں جسمانی مسل اچانک کمزور ہو جاتے ہیں، کیوں نہ کہ جسمانی دفاعی نظام نروس سسٹم کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس فوجی کمانڈر کے موت کے حوالے سے مختلف خیالات سامنے آتے ہیں۔ 356 قبل مسیح میں قدیم یونانی ریاست مقدونیہ میں پیدا ہونے والے اسکندر کو 20 سال کی عمر میں بادشاہت ملی، جس کے بعد وہ متحد ممالک کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے، جن میں مصر، یونان، انڈیا کے کچھ حصے اور ایران شامل تھے۔ 25 سال کی عمر میں انہوں نے فارس، شام اور مصر فتح کر لیے تھے۔ اسکندر کی موت 323 قبل مسیح میں 32 سال کی عمر میں بائبل کے مقام پر ہوئی، جو آج عراق میں شامل ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ موت سے قبل اسکندر کو بخار اور پیٹ درد کا سامنا ہوا اور بہت جلد وہ چلنے پھرنے اور بات کرنے سے قاصر ہو گئے۔ دوستو محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے GBS کے 10 کیسز دیکھے ہیں اور ان میں دماغ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے جبکہ باقی جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایسا صرف اس مرض میں دیکھنے میں آتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مرض کا شکار ہونے کے بعد ممکنہ طور پر اسکندر کی نظر دھندلا چکی ہوگی، جبکہ بلڈ پریشر اتنا کم ہو گیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوما کا شکار ہو گئے ہوں، مگر اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے آگاہ ہوں اور لوگوں کی آوازیں سن رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانشینی پر اپنے جنرلوں کو لڑتے ہوئے سنا ہو، مصری کاریگروں کی آمد کو سنا ہو اور حنوط کرنے کے عمل کو محسوس کیا ہو۔ ساتھ اس عہد میں موت کے اعلان کے لیے سانس کی بجائے نبض پر انحصار کیا جاتا ہے، اور اگر اسکندر کا جسم مفلوج ہوگا تو سانس بہت مدھم ہوگی، جبکہ جسم کو درجہ حرارت برقرار رکھنے میں جدوجہد کا سامنا ہوگا۔ آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہر چکی ہوں گی۔ اسکندر کا جسم مرنے کے بعد گلنا شروع نہیں ہوا، جو کہ کوئی کرشمہ نہیں، بس اس سادہ امر کی نشانی ہے کہ ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی۔ محققین کا کہنا تھا کہ GBS کی تشخیص سے اسکندر اعظم کی موت کے حوالے سے متحد امور کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خیال ثابت ہوا تو یہ تاریخ کی ایک مقبول ترین شخصیت کے عبرتناک انجام کا اندیہ بھی ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ یہ حقیقت نیوزی لینڈ کے ایک ریسرچ جریدے میں شائع ہوئی تھی۔ دوستو اسکندر اعظم کے بارے میں کی گئی ریسرچ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔